سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب شش و پنج کے عالم میں مقام سراف تک پہنچے۔ اس سے آگے بڑھے تو حر بن یزید اپنی 1000 فوج کے ساتھ سامنے آیا۔ حر نے کہا کہ ہم کو عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو اس کے سامنے زیر حراست لے چلیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ذلت تو ہرگز گوارا نہیں کہ ابن زیاد کے سامنے گرفتار ہو کر جائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری اس وقت 3 شرطیں ہیں، ابن زیاد ان میں سے جس کو چاہے منظور کر لے۔ پہلی شرط، دوسری شرط اور تیسری شرط یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو رے کی حکومت پر نامزد کیا اور فی الحال 4000 فوج دے کر مامور کیا کہ صحرا میں نکل کر تمام راستوں اور سڑکوں کی نگرانی کرواؤ۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھوج لگاؤ کہ وہ کس طرف سے آ رہے ہیں اور کہاں ہے۔ عمر بن سعد مقام قادسیہ میں ہو کر ہر سمت کی خبریں منگوانے کا انتظام کرنے لگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب شش و پنج کے عالم میں مقام سراف تک پہنچے۔ اس سے آگے بڑھے تو حر بن یزید تمیمی ماں اپنے 1000 فوج کے ساتھ سامنے آیا۔ امام حسین نے آگے بڑھ کر حر سے کہا کہ میں تم ہی لوگوں کے بلانے سے یہاں آیا ہوں، اگر تم لوگ اپنے عہد و قرار پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، نہیں تو جس طرف سے آیا ہوں اسی طرف واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ ہم کو عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں اور آپ کو اس کے سامنے زیر حراست لے چلیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ذلت تو ہرگز گوارا نہیں ہو سکتی کہ ابن زیاد کے سامنے گرفتار ہو کر جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو حر نے ابن زیاد کے خوف سے ان کو واپس ہونے سے روکا اور واپسی کے راستے میں اپنی فوج لے کر کھڑا ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے شمال کی جانب کوچ کیا اور قادسیہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں معلوم ہوا کہ عمر بن سعد ایک بڑی فوج کے ساتھ مقیم ہے۔ حر آپ کے پیچھے پیچھے تھا۔ قادسیہ کے قریب پہنچ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹے اور 10 میل چل کر مقام کربلا میں آ کر مقیم ہو گئے۔ عمر بن سعد آپ کی خبر سن کر ماں فوج روانہ ہوا اور سراغ لگاتا ہوا اگلے روز کربلا پہنچ گیا۔ قریب پہنچ کر عمر بن سعد اپنی فوج سے جدا ہو کر آگے آیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر اپنے قریب بلایا۔ سلام علیکہ کے بعد ابن سعد نے کہا بے شک آپ یزید کے مقابلے میں زیادہ مستحق خلافت ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کے خاندان میں حکومت و خلافت آئے۔ سیدنا علی اور سیدنا حسن کے حالات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں، اگر آپ اس سلطنت حکومت کے خیال کو چھوڑ دیں تو بڑی آسانی سے آزاد ہو سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کی جان کا خطرہ ہے اور ہم لوگ آپ کی گرفتاری پر مامور ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس وقت 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم ان میں سے جس کو چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ اول تو یہ کہ جس طرف سے میں آیا ہوں اسی طرف مجھ کو واپس جانے دو تاکہ میں مکہ معظمہ میں پہنچ کر عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ دوم یہ کہ مجھ کو کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو کہ وہاں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ سوم یہ کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی جانب جانے دو، میرے پیچھے اپنے اطمینان کی غرض سے تم بھی چل سکتے ہو۔ میں یزید کے پاس جا کر براہ راست اس سے اپنا معاملہ اسی طرح طے کر لوں گا جیسا کہ میرے بڑے بھائی سیدنا حسن نے امیر معاویہ سے طے کیا تھا۔ عمر بن سعد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں بطور خود کوئی پختہ جواب آپ کو اس وقت ان باتوں کے متعلق نہیں دے سکتا، ابھی عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دیتا ہوں، یقین ہے کہ وہ ضرور ان میں سے کسی ایک بات کو منظور کر لے گا۔ عمر بن سعد بھی اسی میدان میں خیمہ زن ہو گیا اور ابن زیاد کو یہ تمام کیفیت لکھ کر بھیجی۔ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا میں عمر بن سعد امام حسین کے پہنچنے سے اگلے دن جا کر مقیم ہوا تھا اور اسی روز یہ گفتگو ہوئی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد عمر بن سعد کا خط پڑھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ سیدنا حسین نے وہ بات کی ہے جس سے فتنے کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا اور وہ یزید کے پاس جا کر بیعت کر لیں گے تو پھر کوئی خطر۔ جوشن اس وقت اس کے پاس موجود تھا، اس نے کہا اے امیر اس وقت تجھ کو موقع حاصل ہے کہ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا تکلف قتل کر دے، تجھ پر کوئی الزام عائد نہ ہوگا، لیکن اگر سیدنا حسین یزید کے پاس چلے گئے تو پھر ان کے مقابلے میں تیری کوئی عزت و قدر باقی نہ رہے گی اور وہ تجھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو جواب میں لکھا کہ یہ تینوں باتیں کسی طرح منظور نہیں ہو سکتی، ہاں صرف ایک صورت قابل پذیرائی ہے اور وہ یہ کہ امام حسین اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں اور یزید کی بیعت اول میرے ہاتھ پر کریں، پھر میں ان کو یزید کے پاس اپنے اہتمام سے روانہ کروں گا۔
اس جواب کے آنے پر عمر بن سعد نے سیدنا حسین کو اطلاع دی اور کہا کہ میں مجبور ہوں اور ابن زیاد خلافت یزید کی بیعت اول اپنے ہاتھ میں چاہتا ہے اور کسی دوسری بات کو منظور نہیں کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ مصروف تھا کہ کسی طرح کشت و خون نہ ہو، یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ابن زیاد کی شرط مان لے، یا ابن زیاد سیدنا حسین کی منشا کے موافق ان کو جانے کی اجازت دے دیں۔ اس خط و کتابت اور انکار و اصرار میں ایک ہفتے تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد دونوں اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں خیمہ زن رہے۔ سیدنا حسین کے ساتھی ابن سعد کے لشکریوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے اور سیدنا حسین صفوں کو درست کرتے۔ ابن زیاد کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو اس کو فکر پیدا ہوئی کہ کہیں ابن سعد امام حسین، اس نے فوراً ایک چوبدار جویرہ بن تمیمی کو بلایا اور ابن سعد کے نام میں خط لکھ کر دیا کہ میں نے تم کو حسین بن علی کی گرفتاری پر مامور کیا تھا، تمہارا فرض تھا کہ ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاتے، یا گرفتار نہ کر سکتے تو ان کا سر کاٹ کر لاتے۔ میں نے تم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم ان کی مصاحبت اختیار کر کے دوستانہ تعلقات بڑھاؤ۔ اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ فوراً بلا تعامل خط پڑھتے ہی یا تو حسین بن علی کو میرے پاس لاؤ، ورنہ جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بیچو۔ اگر سے سرزد ہوا تو میں نے اپنے سرہنگ کو جو یہ خط لے کر آیا ہے حکم دیا ہے کہ وہ تم کو گرفتار کر کے میرے پاس پہنچائے اور لشکر وہیں مقیم رہ کر دوسرے سردار کا منتظر رہے جس کو میں تمہاری جگہ مامور کر کے جویرہ یہ خط لے کر جمعرات کے دن 9 محرم 61 ہجری کو ابن سعد کے پاس پہنچا۔ ابن سعد اس وقت اپنے خیمہ میں بیٹھا تھا۔ خط پڑھتے ہی کھڑا ہو گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور جویرہ بن بدر سے کہا کہ تم گواہ رہنا، میں نے امیر کا حکم پڑھتے ہی اس کی تعمیل کی ہے۔ پھر صفوف جنگ آراستہ کر کے جویرہ کو ہمراہ لے کر آگے بڑھا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بلوا کر کہا کہ امیر ابن زیاد کا حکم آیا ہے، اگر میں اس کی تعمیل میں ذرا بھی دیر کروں تو یہ قاصد موجود ہے جس کو حکم دیا گیا ہے کہ فوراً مجھ کو قید کر لے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو کل تک کے لیے اور سوچنے کی مہلت دو۔ ابن سعد نے جویرہ کی طرف دیکھا، اس نے کہا کل کچھ دور نہیں ہے، اتنی مہلت دے دینی چاہیے۔ ابن سعد میدان سے واپس آیا اور فوج کو حکم دیا کہ کمر کھول دو، آج کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ نے جویرہ بن بدر کے ہاتھ یہ حکم روانہ کرنے کے بعد سوچا اگر ابن سعد نے سستی کی اور جویرہ نے اس کو قید کر لیا تو فوج بغیر افسر منتشر ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے جا ملے۔ اس صورت میں ضرور وقت اور پریشانی کا سامنا ہوگا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل جائے گا کہ وہ مکہ کی طرف فرار ہو جائیں اور قابو میں آئے ہوئے نکل جائیں۔ چنانچہ اس نے فوراً شمر ذی الجوشن کو بلایا اور کہا کہ میں جویرہ کو بیچ چکا ہوں اور اس کو حکم دے دیا ہے کہ اگر ابن سعد لڑائی میں تعامل کرے تو اس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ ابن سعد کی طرف سے مجھ کو منافقت کا شبہ ہے، اگر ابن سعد کو جویرہ نے گرفتار کر لیا تو فوج جو میدان میں پڑی ہوئی ہے سب آوارہ اور ضائع ہو جائے گی۔ میں تجھ سے بہتر اس کام کے لیے دوسرا شخص نہیں پاتا، تو میدان کربلا کی طرف جا اور ابن سعد گرفتار ہو چکا ہے تو فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے اور سیدنا حسین سے لڑ کر اس کا سر کاٹ لا۔ اگر ابن سعد گرفتار نہ ہوا ہو اور لڑائی میں تعامل کر رہا ہو تو فوراً جاتے ہی لڑائی چھیڑ دے اور کام کو جلدی ختم کر دے۔ شمر ذی الجوشن نے کہا کہ میری شرط یہ ہے، وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن ام نصیبن بنت حرام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، جس کے بطن سے سیدنا علی کے 4 بیٹے عبید اللہ، جعفر، عثمان، عباس پیدا ہوئے۔ میرے یہ بھانجے بھی اپنے بھائی حسین کی امان دے دیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت کاغذ منگوا کر چاروں کے لیے امان لکھ کر اور مہر لگا کر شمر ذی الجوشن کے سپرد کیا اور اسی وقت اس کو رخصت کر دیا۔ جویرہ رات کے وقت روانہ ہوا تھا اور جمعرات کے دن صبح لشکر گاہ کربلا میں پہنچ گیا۔ شمر صبح کے وقت روانہ ہوا اور عصر کے وقت پہنچا۔ شمر کے آنے پر تمام کیفیت جو پیش آئی تھی سنا دی۔ شمر نے میں تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دوں گا، یا تو اسی وقت لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ لشکر میرے سپرد کر دو۔ ابن سعد اسی وقت سوار ہوا اور شمر کو ہمراہ لے کر سیدنا حسین کے پاس آیا اور کہا عبید اللہ بن زیاد نے یہ دوسرا قاصد بھیجا ہے اور مہلت آپ کو بالکل دینا نہیں چاہتا۔ سیدنا حسین نے کہا سبحان اللہ، اب مہلت دینے یا نہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آفتاب تو غروب ہو رہا ہے، کیا رات کے وقت بھی تم لوگ جنگ کو کل کے لیے ملتوی نہ رکھو گے؟ یہ سن کر شمر ذی الجوشن نے بھی کل صبح تک کا انتظار مناسب سمجھا اور دونوں اپنے لشکر گاہ کو واپس چلے آئے۔